نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی ان آیات میں جن میں روزے کا ذکر ہے، جب بھی مطالعہ کرنا ہو کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، اللہ نے یہ روزہ کیوں فرض کیا، اس سے انسان کے لیے کیا فائدے ہیں، تو اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے آیت نمبر 187 تک کی 5 آیات کا مطالعہ کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، تو اس سے انشاءاللہ بہت بات واضح ہو جائے گی۔ ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ایک مقصد اللہ نے روزے کا بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد آگے چل کر آیت میں اللہ نے بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور تیسرا مقصد اللہ نے بتایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو روزے کے احکامات بیان کرتے ہوئے ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے 3 مقصد بتائے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شکر، نمبر 3 ہدایت۔ یہ تینوں روزے کے ذریعے اللہ انسان کو کیسے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں تقوی کا مطلب 2 جملوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تقوی کا مطلب انشاءاللہ، تقوی کہتے ہیں ڈرنا بچنا، لفظی مطلب اس کا، یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ بس مختصر سی بات، ایک جملہ تو یہ ہوگی، جس کام کے بارے میں اللہ نے کہا کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ نمبر 2 جس کام سے اللہ نے روکا ہے کہ تم نہ کرو، ایسی صورت میں اس کے کرنے سے بچنا، تقوی مکمل ہو گیا۔ ساری زندگی اسی طرح بندہ گزار دے، وہ متقی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا کہ تم کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، اب یہ عمل کرے بندہ، اس کے نہ کرنے سے بچے، نماز نہ پڑھنے سے بچے، روزہ نہ رکھنے سے بچے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، بدزبانی نہ کرو، فلاں نہ کرو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، تقوی مکمل ہو گیا۔ اب یہ اللہ انسان کو اس روزے کے اندر تقوی کی تربیت کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے رمضان کے اندر یہ نہیں کیا کہ انسان سے کھانے پینے کی چیزوں کو چھین لیا، یا کھانے پینے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، منہ ہے، معدہ ہے، اس کو اللہ نے خراب کر دیا، بند کر دیا۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ یہ جو جبر کے ذریعے ہوتی ہے نا، وہ تربیت نہیں ہوتی، اور جو اختیار کے ذریعے ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ جبر کے ذریعے تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان سے نعمتوں کو رمضان میں چھینا نہیں، ساری نعمتیں انسان کے سامنے موجود۔ اللہ نے انسان کو دانت بھی دیے رکھے، زبان بھی دیے رکھی، معدہ بھی دیا رکھا، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، جو کھانے پینے سے تعلق چیزیں رکھتی تھیں وہ بھی سب موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اس بندے کو یہ کہا کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اور یہ انسان جو عام زندگی کے اندر سوچتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا،
وہ ہمارے اندر وہ قوت ایمانی نہیں ہے، وہ قوت ارادی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، چلو گناہ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ بندہ جو کہ معاشرے کا عام انسان جو سمجھتا ہو میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ رمضان میں اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب رمضان میں روزہ رکھ کے نا اس بندے کو ہر روز رمضان میں کئی بار موقع ملتا ہے، بند کمرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، فریج میں موجود ہوتی ہیں، پھل موجود ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، بند کمرے میں تنہائی میں بھی ایسا بندہ جائے تو باہر جب نکلے تو آپ پوچھیں کہ اکیلے تھے کھا لیتے، جب باقی 11 مہینے میں تم گناہ کرنے سے نہیں چوکتے، اللہ کے نافرمانی سے نہیں باز آتے، تو اب بھی اندر کھا پی لیتے کچھ تھوڑا سا اکیلے تنہائی میں، تو وہ آگے سے کہے گا میں نے روزہ رکھا ہوا، بس اتنی سی بات کہے گا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات ہے، یہی نیت کی ہے اس نے، میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، بس اس نیت اور اس ارادے اور اس قوت ارادی کی وجہ سے وہ حلال کھانے سے رکا بند کمرے کے اندر۔ اور کسی عام نوجوان بچے سے بھی پوچھے نا جس نے یا بچی سے جس نے روزہ رکھ لیا ہو، وہ بند کمرے کے اندر بھی کچھ نہ کھائے، تو آپ اس کو تھوڑا سا کرے دیں، کہیں کھا لیتے بند کمرے میں، تو وہ کہتا آگے سے میں روزے سے ہوں، تو انہوں نے پھر آپ کہہ دیجئے وہاں بند کمرہ تھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا نا، کھا لیتے پی لیتے کچھ، تو گیا گزرا مسلمان بھی جواب میں کہے گا اللہ تو دیکھ رہا، گیا گزرا جو سمجھتا نا میں نہیں بچ سکتا گناہ سے، وہ بھی منہ سے یہ ضرور نکالے گا اللہ تو دیکھ رہا تھا، اسی لیے نہیں کھایا نا اندر، ورنہ تو کوئی نہ پولیس والا تھا نہ کوئی بندوق لے کے کھڑا تھا کہ تم یوں کرو گے تو میں تمہیں یہ کھاؤ گے تو تمہیں یوں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، صرف ارادہ، صرف قوت ارادی، صرف قوت ایمانی۔ اب اللہ نے تربیت کیسے کی انسان کی، تقوی کی تربیت کیسے کی، اور کیسے اللہ روزے کے اندر کر رہا ہے کہ اے انسان یہ کھانا پینا یہ خوراک یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اے انسان جو چیز تیری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، اگر قوت ایمانی قوت ارادی کو استعمال کرے تو اس حلال چیز کے کھانے سے بند کمرے کے اندر تجھے کس نے روکا؟ سوال جواب صرف ایک، قوت ایمانی قوت ارادی، اس نے ارادہ کیا تھا میں کھاؤں گا نہیں شام کو پیوں گا نہیں شام کو، بس اور کچھ بھی نہیں تھا، اس قوت ارادی قوت ایمانی نے اسے بند کمرے کے اندر پورا مہینہ رمضان کا حلال کھانے سے روکا، اللہ نے تربیت کر دی، اے انسان اس ایک مہینے میں روزے کی حالت میں جس قوت ایمانی قوت ارادی نے تجھے حلال کھانے سے روکا ہے نا، حلال کھانے سے روکا ہے جو تیری زندگی کے لیے ضروری تھی، وہی قوت ایمانی قوت ارادی باقی 11 مہینے میں تجھے حرام سے بھی روک سکتی، تجھے گناہ سے بھی روک سکتی، جو کہ تیری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، گناہ زندگی کے لیے ضروری نہیں، کسی گناہ پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ نے منع ہی نہیں کیا ایسی چیز کو جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی، گناہ کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، کھانے پینے کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ ایک تو اللہ نے یہ تقوی کی تربیت کی کہ اے انسان بند کمرے میں حلال کھانے سے پورا مہینہ جس قوت ایمانی نے تجھے روکا حلال کھانے سے، وہی قوت ایمانی قوت ارادی باقی 11 مہینے میں حرام کھانے سے روک سکتی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے نا تو اب قوت ایمانی موجود ہے، اس کو چھپائیں نا، وہ موجود ہے اندر۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ قوت ایمانی یا قوت ارادی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کچھ کر دے گا اگر میں نہیں کروں گا، اللہ آخرت میری خراب کر دے گا، یہ ہمارے میٹرک اور ایف ایس سی کے بچوں کے اور بچیوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کالج کے لیکچرر میں یونیورسٹی میں ایک دفعہ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سب کو جانتا ہے، اللہ پکڑ کرے گا، تو یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ایمانی طاقت ایسی پیدا ہو سکتی؟ بڑا سلجھا ہوا بچہ تھا، کہنے لگا ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ یہ عام لوگ پوچھتے یہ سوال یہ والا، کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ تو میں نے اس نوجوان طالب علم کو کہا کہ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو،
میں نے کہا سر آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا وہ آپ کے اندر ہے موجود، نہ ہوتی پھر میں بتاتا کہ کیسے پیدا ہوتی ہے قوت، آپ کے اندر موجود ہے۔ کہنے کہ نہیں سر، ہم تو گناہ گار بچے ہیں، ہم تو نوجوان ہیں، تو ہمیں تو ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں قوت ایمانی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے اس کو کہا BSc کا لڑکا تھا، میں نے اس کو کہا آپ بھی غور کیجئے گا اپنے بچوں اور بچیوں پر، آج کل جو ہے نا وہ امتحانات کا موسم شروع ہو رہے ہیں، تو میں نے اس بچے کو کہا، میں نے کہا دیکھو جب تم FSC کا فزکس کا کیمسٹری کا پیپر دینے جا رہے تھے نا صبح ایگزامینیشن ہال کی طرف، تو سامنے سے خوبصورت لڑکیاں بھی آئی تھیں، تو تم نے نہیں دیکھا تھا، نگاہوں کو نیچے کر لیا تھا۔ یہ جو پیپر دینے جاتے ہیں نا بچے اور بچیاں، بڑے صوفی ہوتے ہیں ان دنوں میں جب تک آخری پیپر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا سامنے غیر محرم تمہیں نظر آئی، تم نے نگاہیں جھکا لی تھی، اس وقت نہیں دیکھا تھا اس کو، کیوں؟ اس لڑکی نے پیپر تو نہیں خراب کرنا تھا نا ایگزامینیشن ہال میں۔ چلے گئے سر ایسا ہوا تھا، بار بار ایسا ہوا تھا۔ میں نے کہا بس، تو وہ جو اس وقت تمہارے ذہن میں پتہ کیا بات تھی کہ کسی ذات نے اس کام سے غیر محرم کو دیکھنے سے روکا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو وہ ذات ایگزامینیشن ہال میں میرا پیپر خراب کر دے گی۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ایک جواب ہے صرف اس کا، اللہ۔ اللہ کیوں بندہ بنا؟ کیوں اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا؟ پیپر دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا جب فزکس کیمسٹری کا پیپر دینے جا رہا ہو، جس پر آئندہ اس کا میڈیکل کا انجینئرنگ کا سارا مدار ہوتا ہے، وہ بڑا صوفی بنتا ہے نوجوان اس وقت۔ کیوں؟ اندر ہوتا ہے یہ بات کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اگر میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو ایسی صورت میں یہ گڑبڑ ہو جائے گی، معاملہ وہ اندر پیپر خراب ہو جائے گا۔ اور یہ بڑے بڑے انسان قابل انسان جو زندگی میں گناہوں سے نہیں چوکتے نا، اگر گھر میں ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، تو پھر جناب وہ کئی چیزیں گھر کے اندر، کئی بٹن بند ہو جاتے ہیں، کئی دیکھنے کی چیزیں بند ہو جاتی ہیں، کئی سننے کی چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ کوئی بچہ لگا بھی لے تو باپ بڑے زور سے ڈانٹتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، ماں اسپتال میں تم یہ لگا کے دیکھ رہے، بند کرو اس کو۔ اللہ کے بندو، اس نے اسکرین نے تو نہیں نا ماں کو ٹھیک کرنا تھا، اسکرین بند ہونے سے ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ نہ، اندر کوئی بات ہے صحیح کہ یہ بات چیز دیکھنی سننی غلط ہے، اس کو بند کرو تاکہ وہ ماں ٹھیک ہو جائے، اور وہ ماں کو ٹھیک کرنے والا بھی وہی ہے جس نے روکا ہے اس سے۔ ہے صحیح، بڑے بڑے بندوں کے اندر، یعنی سمجھدار لوگوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ روزے کے اندر انسان کو یہ تربیت دیتا ہے تقویٰ کی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اسی وجہ سے تو بندہ حلال کھانے سے روکا۔ اچھا، یہ آج کل کے جو ابھی چوتھا روزہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ آج کل کے 4-5 روزے ذرا مشکل گزرتے ہیں۔ مشکل اس لیے اگرچہ ہے موسم بہت اچھا ہے، لیکن 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، اس لیے دن بھر میں کبھی چائے پینے کو، کبھی گرین ٹی پینے کو، کبھی پانی پینے کو، کبھی کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ 4-5-6 دن اسی طرح گزریں گے ذرا مشکل، پھر اس کے بعد باقی روزے آسان انشاءاللہ، کیونکہ پھر نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، نہ پینے کی عادت پڑ گئی۔ پھر انشاءاللہ عید جب آئے گی نا، تو عید کے دن کھانا مشکل ہو جائے، عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے، چیز سامنے آتی ہے فوراً خیال آتا ہے روزہ، کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ گئی سے، پھر خیال آتا ہے نہیں آج تو عید کا دن ہے کھا لو۔ اب پتہ ہے اللہ نے کیا کیا اس انسان کے ساتھ روزے کے اندر، تقویٰ کی تربیت کیسے دی کہ اے انسان، شروع میں روزے رکھنے مشکل تھے اس لیے کہ کھانا پینا چھوڑنا مشکل تھا، عادت پڑی ہوئی تھی کھانے پینے کی، اور جب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو عید کا دن مشکل ہو گیا، کھانا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے تربیت کی اس انسان کی، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل، تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ جس شخص کو نماز کی عادت پڑی بھی ہو، نماز کی عادت بھی پڑی ہو، خوب پابندی سے نماز ماشاءاللہ، آپ اس بندے کو دیکھیں اس کی صبح آنکھ کیسے کھلتی ہے، روزے کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی آنکھ کیسے کھلتی ہے۔ اور جس بندے کو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہو، تو وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہو، سفر میں بھی ہو، وہ پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے میں نے کس مسجد میں نماز پڑھنی، میری مسجد میں نماز نہ چھوٹے، عادت پڑی ہوئی نا، بے چین ہو جاتا ہے انسان، اس کو عادت پڑی ہوئی۔ لہذا انسان کو اللہ نے سمجھایا، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور دوسری اللہ روزے کے اندر تقویٰ کی تربیت کیا کر رہا، اے انسان اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔
بالکل اسی طرح کھانے پینے کو ذہن میں لائیے گا، گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ بالکل یہ تقوی کی تربیت اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پورے ماحول میں، اور ایک بات اللہ رمضان میں اور سمجھاتا ہے،